بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک ہے دین، دوسرا ہے دنیا۔ دنیا کے اندر دین کی مثال ایسی ہے جیسے کہ انسان کے جسم کے اندر اس کی روح کی مثال۔ اگر جسم کے اندر سے روح کو نکال لیا جائے تو یہ جسم مردہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح اگر دنیا کے اندر سے دین کو ختم ہو گیا تو اللہ رب العزت اس دنیا کو بھی فنا کر دیں گے، اس دنیا کے اندر قیامت برپا کر دیں گے۔ اگر ایک بھی کلمہ پڑھنے والا اس دنیا کے اندر زندہ رہا تو اللہ پاک تب تک قیامت نہیں اس کے اوپر برپا کریں گے جب تک ایک بھی کلمہ پڑھنے والا اس دنیا کے اندر زندہ رہا۔ تو دین اور دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے انسان کے جسم کے اندر روح کی مثال، کہ روح کے نکل جانے کے بعد جسم ناکارہ ہوتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی اس کو اپنے گھر میں، اپنے دکان کے اندر نہیں رکھتا، فوراً سے اس کو جنازہ اس کا پڑھا کر اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ اور دین کے ساتھ دین کا تعلق ہے عبادت سے۔ جو انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے اوپر دین کے تمام احکام لاگو ہو جاتے ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اچھے اخلاق ہے، یہ سب چیزیں عبادت اس کے اوپر لاگو ہیں، اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہیں، اس کے اوپر حکم جاری ہو جاتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے کے بعد دین کے مطابق اپنی زندگی گزارے، کہ اپنے ہاتھوں سے سارے اعمال، اپنے کان سے، اپنے ناک سے، یہ سب عبادت ان کے ذریعے ان کو کرے، ان کو پورا کرے۔ اور اگر جو انسان کلمہ پڑھ لے اور اپنی منچاہی کی زندگی گزارے، کلمہ پڑھ کے اپنے منچاہی کی زندگی گزارے، رب چاہی کو چھوڑ دے، تو اس کے لیے جو ہے نا بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم کا۔ تو میرے دوستو، ہم نے رحمان کا کلمہ پڑھنا ہے اور رحمان کے ہی راستے پر چلنا ہے۔ اور عبادت کا جو تعلق ہے وہ انسان کی اجزاء سے ہے، انسان کی آنکھ سے، انسان کی زبان سے، انسان کے دل سے، انسان کے ذہن سے، انسان کے ہاتھوں سے، انسان کے پاؤں سے۔ یہ ساری عبادات کا تعلق انسان کے جسم کے اجزاء سے منسلک ہے، کہ کوئی بھی عبادت انسان جو کرتا ہے وہ اس کی آنکھوں سے کی جاتی ہے، زبان سے کی جاتی ہے، دل کے ذریعے کی جاتی ہے، دماغ کے ذریعے اچھا گمان رکھا جاتا ہے، ہاتھوں کے ذریعے کی جاتی ہے، زبان کے ذریعے۔ تو یہ ساری عبادت کا تعلق اللہ رب العزت نے انسان کے اجزاء کے ساتھ رکھا ہے۔ اور اجزاء کا تعلق جو ہے نا اللہ نے دل کے ساتھ رکھا ہے، کہ دل کا اور سارے جسم کے اجزاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک برتن کے اندر چمچے کی مثال ہو۔ جیسے برتن کے اندر جو چیز ابلے گی، جو چیز پکے گی، جو چیز بنے گی، وہ چمچے کے ذریعے سے باہر آئے گی۔ جو ہمارے دل کے اندر ہوگا وہی ہمارے اجزاء سے باہر ظاہر ہوگا، وہی ہماری آنکھوں سے ظاہر ہوگا، وہ ہماری زبان سے باہر بولنے سے پتہ لگے گا، وہ ہمارے جسم کے تمام اعضاء کے اعمال سے پتہ لگے گا جو دل کے اندر ہوگا۔ اور دل کا تعلق اللہ نے کس چیز سے رکھا ہے؟ ایمان سے رکھا ہے، کہ دل جو ہے نا یہ ایمان کے گھر ہے، دل جو ہے ایمان کے میدان ہے، دل ایمان کا کھیت ہے۔ اس دل کے اندر ایمان کے علاوہ، اللہ اور رسول کے محبت کے علاوہ کسی کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اس دل کے اندر صرف ایمان کا گھر ہے، ایمان اس کے اندر رہتا ہے۔ اور ایمان کا تعلق اللہ رب العزت نے کس سے رکھا ہے؟ دعوت اللہ سے، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ انسان کے دل کے اندر دنیا کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ انسان کے دل کے اندر اپنے کاروبار کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اس کی فیکٹری کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اس کی کھیتی باڑی کی محبت کیسا پیدا ہو جاتی ہے؟ اس کی ریہڑی کے مال کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ میرے دوستو، سارا دن انسان اپنے دکان کے اوپر اپنے کسٹمر کے ساتھ باتیں کرتا ہے، اپنی چیزوں کی بڑائی بیان کرتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے، اس کے فوائد بتاتا ہے۔ تو وہ جو بات اس کو بتاتا ہے، وہ جو زبان سے کلمات نکلتے ہیں، وہ سب سے پہلے ان کلمات کی محبت اس کے دل کے اندر آتی ہے۔ نوکری کرنے والا اپنی فیکٹری کی، اپنی نوکری کی مثالیں بیان کرتا ہے، تعریفیں کرتا ہے، تو اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سب سے پہلے اس کے دل کے اندر اترتے ہیں۔ ریڑھی والا اپنے فروٹ کی، اپنے سبزی کی، اپنی چیزوں کی تعریف کرتا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والی تعریفیں سب سے پہلے اس کی دل کے اندر اس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کرنے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے بہت ہی پیارا اور بہت ہی آسان طریقہ بتایا ہے، کہ دعوت اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کی لوگوں کو دعوت دینا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی، سنت کی لوگوں کو دعوت دینا۔ جب ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بیان کریں گے، تو جو زبان سے ہمارے الفاظ نکلیں گے دوستو، سب سے پہلے ہمارے دل کے اندر وہ اتریں گے، اس کی محبت ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگی۔ تو ایمان کا تعلق اللہ نے دعوت اللہ سے رکھا ہے۔